بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ مرج دباج سے دمشق واپس آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط بھیجا تھا، اور حضرت خالد کو یہ خبر نہ تھی کہ خلیفہ اول نے تو رحلت فرما لی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کرت جب حضرت خالد کا خط لے کر مدینہ منورہ پہنچے تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کا خط پڑھا تو وہ خط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کی خبر سے ملک شام میں مقیم مسلمان بے خبر ہیں؟ حضرت عبداللہ بن کرت نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کی خبر سے تمام مجاہدین بے خبر ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کا خط پڑھا اور تمام احوال سے واقف ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو مسجد نبوی شریف میں جمع کیا۔ آپ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہوئے اور حضرت خالد کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں فتح دمشق سے لے کر مرج دیباج میں حاصل شدہ کثیر مال غنیمت، حاکم دمشق توما اور ہربیس کا قتل، ہرکل بادشاہ کی بیٹی کی گرفتاری اور رہائی وغیرہ کی تفصیل مرقوم تھی۔ خط سن کر تمام خوش ہوئے، بلکہ مدینہ شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت خالد بن ولید کی دلیری اور شجاعت کی کارگزاریوں کو آپ نے مختلف زاویوں سے ٹٹولا اور تمام احوال کو بالغ نظری سے دیکھا۔ ملک شام گئے ہوئے مجاہدین کی حفاظت، خیرخواہی، حوصلہ افزائی، اولو العزمی اور لشکر اسلام کے رعب و دبدبہ، خوف و ہیبت، شان و شوکت اور شجاعت و دلیری کی داغ اور شہرت کی بندھی ہوئی ہوا کے ثبات اور رومیوں کے دلوں میں پیدا شدہ احساس کمتری کا مادہ زائل ہو کر خود اعتمادی اور خودداری میں تبدیل نہ ہو جائے، ان تمام امور کو آپ نے علم نفسیات کی بنیاد پر پرکھا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو سن کر تمام لوگ محو حیرت ہو گئے۔ صبح بعد نماز فجر آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے منصب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا ہے۔ حکم نامہ تحریر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عامر بن ابی وقاص کو دیا اور ان کے ہمراہ حضرت شداد بن اوس کو اپنے نمائندہ کی حیثیت سے دمشق روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ دمشق جا کر اسلامی لشکر کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کی خبر سناؤ اور انہیں حکم دو کہ تمام مجاہدین حضرت شداد بن اوس کے ہاتھ پر میری بیعت کریں اور انہیں حضرت خالد بن ولید کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری کے متعلق اطلاع کرو۔ حضرت عامر بن ابی وقاص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق دمشق آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ میں ٹھہرے۔ مدینہ منورہ سے 2 سفیر امیر المؤمنین کا خط لے کر آئے ہیں۔ یہ خبر اسلامی لشکر کے کیمپ میں پھیلتے ہی تمام مجاہدین جمع ہو گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت خالد نے حضرت عامر بن ابی وقاص سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت پوچھی۔ حضرت عامر نے کہا کہ اے گروہ مسلمین،
خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کی خبر سن کر حاضرین پر بجلی گر پڑی، ایک کہرام مچ گیا، مجاہدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید بھی آنسو بہا رہے تھے، کسی کے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے، رو رو کر سب کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ کافی دیر تک آہ و فغاں کا ماحول رہا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تب حضرت عامر بن ابی وقاص نے کہا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی بیعت لینے کے لیے حضرت شداد بن اوس کو اپنے نمائندہ کی حیثیت سے میرے ساتھ بھیجا ہے۔